السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 93 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جوتے یا موزے یا کپڑے پہن کر علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی جب وہ علم کے حصول کے لیے اپنی تیاری کرتا ہے نا، اور پھر اس راہ کی طرف جاتا ہے جدھر اس کو علم حاصل کرنا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ تو کتنا بڑا فضل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے والدین اور ہم سب کے جتنے بھی بزرگ ہیں اور ہم سب کے والدین کے جو والدین ہیں ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم سب کے والدین کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نیک اور صالح بنائے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو، کوششوں کو اور ان قربانیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کی درجات کی بلندی کا باعث بنا دے، یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ اعراف آیت 31 to 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو کہ بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کون نہیں پسند کرتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ محبت نہیں کرتا جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور دراصل اس آیت میں مشرکین عرب کی تردید کی گئی ہے جو بیت اللہ کا جو طواف کرتے تھے نا بنا لباس ہو کر کے، اور اس کو سمجھتے تھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم بہترین کر رہے ہیں، احسن کر رہے ہیں، تو ان کی اس آیت میں تردید کی گئی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، کہ اس کو کیا کرنا ہے، ہر نماز کے وقت، اللہ کے ہر مجلس کے وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے، خذوا زینتکم، کہ اچھے سے لباس پہننے، زینت اختیار کرنی ہے، چاہے وہ مسجد ہو جائے، چاہے وہ مسجد میں جائے، چاہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو، چاہے وہ ایسے درس کی طرف جائے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو اچھے سے کپڑے، اچھے سے لباس پہن کے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کپڑے یعنی کہ لباس پہننے کے لیے حکم دیا ہے۔ تو اس آیت میں اس طرح کی احادیث کے پیش نظر نماز کے وقت اچھا لباس پہننا مستحب ہے، اور خاص طور پر کیا ہے، جمعہ اور عید کے دن خوشبو لگانا بھی کیا ہے، یعنی کہ زینت کے اندر آ جاتا ہے، زینت کے اندر وہ شمار ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں مسواک کرنا بھی سب سے زیادہ افضل ہے، اور خاص کر کے جو سفید لباس پہننا ہے وہ بھی سب شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کیا کرو، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم تم کیا کرو، اچھے سے کپڑے پہنو، خذوا یعنی کہ پکڑو، اچھے سے کپڑے یعنی کہ زینتکم بہترین لباس پہنو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ تم کیا نہ کرو، اسراف نہ کرو، نا ولا تسرفوا، نہ تم اسراف کرو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی ہر عبادت کے موقع پر اپنے آپ کو زینت سے آراستہ رکھو، پہنو، اوڑھو۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے جب تم مسجد میں جاؤ نا،
تو صاف ستھرے ہو کر جاؤ. اور پھر یا دینی مجالس میں آپ جا رہے ہیں, کوئی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے, دین درس ہو رہا ہے, تدریس ہو رہی ہے, تو پھر کیا کرنا ہے, اچھے سے لباس پہنے, زیب زینت اختیار کرنے کے ساتھ انسان جائے. یعنی جب انسان نا ایسی جگہوں پر جائے تو پھر کیا کرے, وہ صاف ستھرا اچھے سے لباس پہن کے جائیں. اور پھر کوئی پاس سے اسمیلس یا پسینے کی بو وغیرہ نہ آ رہی ہو جس سے کہ کسی دوسرے کو, انسان کو کراہت محسوس ہو جائے نا. اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ سوچتے کہ بس ہم مسجد تو ہی جا رہے ہیں, چلو جیسے پائے اٹھ کے چلو. اب مسجد میں جو چلے گئے, کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے, اور پھر اتنی زیادہ اسمیل ساری ہوتی کہ بازو والا کی بھی اتنی زیادہ بدبو لگتی ہے, اتنی زیادہ اسمیل لگتی ہے کہ وہ بھی, اس کی بھی نماز میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ جب ہم انسانوں کے پاس جاتے ہیں, انسانوں کے لیے جاتے ہیں, کسی محفل میں انسانوں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں, تو کتنے زیادہ پرفیومز لگا کے جاتے ہیں, کتنے زیادہ زیب زینت اختیار کر کے جاتے ہیں. لیکن جب اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کے ذکر کے لیے جب جڑ رہے ہیں, تو پھر کیا ایسے انسان اسمیلس والے کپڑے یا پسینے والے کپڑے پہن کے جانا اچھا لگتا ہے, یا پھر ایسے لباس جو بالکل ساتری نہ ہو, جو لباس ساتر ہو, عمدہ ہو, اچھا ہو, خوبصورت ہو, اس کو پہننا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے, خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نا اچھا لباس پہنو, زینت اختیار کرو ہر مسجد کی طرف. جب تم مسجد کی طرف جاؤ تو عورتوں کی تو جو مسجد ہے, مسجد یعنی کہ سجدے کی جگہ, تو ان کا گھر ہوتا ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہیں مسلسل. تو جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں خواتین, تو کیا کریں, اچھا سا لباس پہنیں, ایک ڈریس اچھی سی بنا کے رکھیں, خاص کر کے جو لمبی والی جو جلباب ہوتی ہے وہ بنا کے رکھے, جو پوری ساتھی ہو, جو پورا کور اپ کر دی, اس پہ پرفیوم ہو, خوشبو ہو, عطر ہو, خوشبو سے مہکے. اور پھر جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے سال میں کہ جو ہے نماز کی حالت میں جو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے نا بندے کی, تو ایسی ہو کہ کیا ہو, کوئی بھی کسی بھی بدبو نہ آ رہی, اسمیلس نہ آ رہی ہو, اور کپڑے ایسے نہ ہو کہ اس میں سے انسان کا سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے, جسم ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے لباس اختیار کرنے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ اور پیو, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, اور تم کھاؤ اور پیو اور نہ تم اسراف کرو. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو کھانے پینے کا حکم دیا, اس لیے کہ اس کے بنا نا انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے. اور انہیں حد سے زیادہ بڑھنے سے بھی منع کیا ہے کہ ولا تسرفوا, نہ تم اسراف کرو. تو آیت میں جو ہے ولا تسرفوا ہے نا, تو اس سے مراد یہاں پر لیا گیا ہے فضول خرچی. فضول خرچی اور کھانے پینے میں بد احتیاطی انسان کو نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ولا تسرفوا سے مراد کیا ہے, فضول خرچی اور کھانے پینے میں حد سے زیادہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں. فضول خرچی انسان کو کیونکہ محتاج بنا دیتی ہے, اور کھانے پینے میں بد احتیاطی تمام بیماریوں کی جڑ ہے. یعنی کہ حد سے زیادہ کھانا پینا بھی نہیں پسند کیا گیا ہے نا. اور آج امت مسلمہ کا کیا ہے رویہ, آپ دیکھیں کہ جس کو دیکھو وہ کھانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. سب سے اچھی جو ڈش ہے وہ ہمارے شہر میں کہاں ہے, تو سب کو معلوم ہوگا نا, سب اسی میں انسان پریشان ہے کہ سب سے اچھی ہماری ڈش کدھر ملے گی, چلو ہم ادھر ہی آج ہے نا پارٹی مناتے ہیں, یا ریسٹورنٹ چلتے ہیں, یا فیملی. کھانے پینے کو دیکھیں نہیں منع کیا گیا, لیکن حد سے زیادہ کھانا پینا یا اسی کے لیے جینا اس کو اسلام نہیں پسند کرتا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھیے ہماری جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی زندگی کیسے گزری, صحابہ کی زندگی کیسے گزری. ایک کھجور پہ پوری وہ 2-3 دن گزار دیتے تھے. آج امت ایسی گزار رہی ہے کہ ایک دن میں کئی بار انسان کھانا کھاتا ہے, اور پھر شام کو یہ ہوتا ہے کہ سب سے اچھی ڈش ہمارے سٹی کی کہاں ہے, یہ ریسٹورنٹ, ڈھابا, یہ جو بھی ہمارا ہوٹل ہے, ہم وہاں جا کے پلاننگ کر کے تو ہم یہ کھائیں پئیں, خود کھا لے پی لے اور اوروں کو نہ بانٹیں. تو اس چیز کو اسلام پسند نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں بھرتا. ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہے جو اس کی پیٹ کو سیدھی رکھے, جس میں 1/3 کھانے کے لیے, 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے جگہ ہو. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا کھائیں کہ انسان جس سے کہ زندہ رہ لے. اور اگر آپ دیکھیں اہل علم ہے, اگر وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ نیت کر لے کہ اللہ ہم جو کھا پی رہے ہیں اور مجھے طاقت ملے اور مجھے قوت ملے تاکہ میں علم اور اچھے سے حاصل کر سکوں, پڑھ سکوں, پڑھا سکوں, تو پھر وہ کھانا بھی کیا ہو جائے گا, باعث نیکیاں ہو جائے گی.
لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی منع کر دیا ولا تسرفوا، نہ تم اسراف کرو، کھاؤ پیو ضرورت کے مطابق، لیکن انسان کو کھانے کے پیچھے مر مٹنا نہیں چاہیے کہ صبح ہوئی تو کیا بنے گا اور پورا دن انسان پھر کچن میں ہی ختم کر دیا، پھر صبح ہوئی کیا بنے گا اور پورا دن رات ہوئی تو کچن میں ہی ہمارا اختتام ہو گیا نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں بھیجا ہم لوگوں کو دنیا میں کہ ہم پورا اپنی زندگیاں کچن میں گزار دیں۔ رمضان میں تو پوری عورتیں جو ہیں ساری خواتین اپنی پورا زندگی مطلب پورا رمضان تو کچن میں گزار دیتی ہیں، اور بعض خواتین کو دیکھا ہے پوری زندگی وہ کچن میں ہی گزار دیتی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں پیدا کیا۔ اور بعض جو مطلب کمانے لگتی ہیں، ورکنگ وومن ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں پھر وہ فیملی کے ساتھ پلاننگ کرتی ہیں کہ مجھے وہاں اس طرح سے اس ریسٹورینٹ میں جانا ہے، اس جگہ جانا ہے۔ تو اس لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی نہیں بنائی، اس لیے کھانے پینے کے لیے اتنا زیادہ حد سے زیادہ گزرنے سے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اعتدال میں انسان چلا جائے، کبھی کبھار چلا جائے۔ آپ سوچیں کہ ہر سنڈے یا ڈیلی یا مہینے میں اب ہم جانا ہی ضرور ہے، ایک ایسا شیڈول بنا لینا، تو یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اگر ضرورت سے زائد ہے تو اوروں کو بھی کھلائیں، مسکین اور فقراء کو بھی کھلائیں، جو کبھی کھاتے نہیں ہیں ان کو بھی کھلانا چاہیے نا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 32۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اس زینت کو، آرائش کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندے کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور کھانے کی پاک ستھری چیزوں کو بھی فرما دیجئے کہ اس نے حرام کیا ہے کیا؟ یہ سب تو نعمتیں ہیں جو اہل ایمان کے لیے دنیا کی زندگی میں ہیں، قیامت کے دن بالخصوص انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم جاننے والوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی تھی، پیدا فرمائی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے سب چیز نازل فرمائی، لباس نازل فرمایا، اور انسانوں نے کیا کیا؟ وہ لباس اتار دیا نا۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی مشرکین کا جواب ہے جو اپنے خواہشات نفس کے مطابق کھانے اور پینے کی چیزوں کو اپنی مرضی سے حلال اور حرام بنا لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 30 یہاں پہ آیت نمبر 30 سے لے کے 32 میں جو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حلال اشیاء کو حرام سمجھ لینے والوں کے بارے میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ جو اپنی مرضی سے حرام اور حلال کر لیتے ہیں، کس نے ان سے کہا تم ان چیزوں کو جو حلال ہے ان کو تم حرام ٹھہرا لو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب چیزیں تو حلال ہیں نا، تم نے کیوں ان کو حرام ٹھہرا دیا؟ دراصل مشرکین نے نا جس طرح طواف کی جو وقت لباس پہننے کو ناپسند قرار دے رکھا تھا نا، یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے لباسوں کو اتار دیا تھا، بغیر لباس وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ تھے تو انہوں نے حلال چیزوں کو بھی بطور اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنے اوپر اپنے آپ سے حرام قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی زینت کے لیے مثلا یہاں پہ جو لباس وغیرہ ہے اور کھانے پینے کی عمدہ چیزیں بنائی ہی گئی ہیں، لیکن ان کو اپنے مرضی سے حرام کرانے والا آخر کون ہے؟ مطلب یہ کہ لوگوں کی حرام کر لینے سے اللہ کی حلال کردہ چیزیں وہ تو حرام نہیں ہو جائیں گی نا۔ اگر کسی نے اپنی مرضی سے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تو کیا وہ سب کے لیے حرام ہو جائیں گی؟ نہیں نا۔ تو کچھ لوگوں نے اپنے اوپر جو چیزیں حرام کر لی ہے تو پھر اس میں کس کا نقصان ہوا؟ انہی کا تو نقصان ہوا۔ وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حلال ہے نا، وہ حلال ہیں اور ہمیشہ وہ حلال ہی رہیں گی۔ یہ حلال اور طیب چیزیں اصلاً اللہ نے اہل علم ہی کے لیے بنائی ہیں، یعنی جو یہ خوبصورت لباس، کھانا پینا، مشروبات، یہ سب کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بنائی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جو کفار ہیں نا اس سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، فیض یاب بھی ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں دنیا میں آج کی جو کفار ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ عیش میں ہیں، بہت زیادہ ہائر لیول پہ پہنچ چکے ہیں، عیش و عشرت کے بہت زیادہ ان کے پاس ہیں اور کامیابیاں ہیں۔ لیکن قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی، کیونکہ کافروں پر جس طرح نا جنت حرام ہوگی اسی طرح کافروں پر کھانا پینا بھی حرام ہوگا۔
آخرت میں کافروں پر کھانا پینا بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ آج جو ہے یہ لوگ کھا رہے پی رہے ہیں تو اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ سب ان کے اوپر حرام کر دیا جائے گا۔ جنت حرام ہے تو کھانا پینا بھی ان کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو آج اللہ کے اور رسول کی بات نہیں مانیں گے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ آخرت میں ان کو بھی کیا کیا جائے گا؟ ان کے لیے وہ سب ساری چیزیں حرام کر دی جائیں گی۔ آیت 33، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ فرما دیجئے کہ میرے رب نے صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اس بات کو کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کہو جن کے بارے میں تمہیں خود بھی نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر، بے شک کیا ہے حرام کر دیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، کیا حرام ہے؟ الفواحش ما ظہر، ظاہر جو ہے فاحشہ، اور منہا وما بطن، اور جو چھپی ہوئی فاحشہ ہے، کھلی ہوئی بے حیائی۔ فاحشہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فاحشہ سے مراد ہوتی ہے بے حیائی، ٹھیک ہے؟ فاحشہ یعنی کہ اعلانیہ فاحشہ، اور یعنی کہ بے حیائی، چاہے بے حیائی کھلی ہوئی ہو، ظاہر ہو، چاہے بے حیائی کیا ہو، چھپی ہوئی ہو، دونوں اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ دونوں جو فاحشہ ہے وہ حرام ہے۔ تو اعلانیہ فاحشہ سے مراد دراصل کیا ہے؟ ہر قسم کی ظاہری اور بے حیائی کو شامل کیا گیا ہے۔ ہر قسم کی جو ظاہری بے حیائی ہوتی ہے وہ شامل ہے، جیسے کہ فلمیں، ڈرامے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان ناچ گانا، بغیرتی، بے حیائی سب چل رہا ہوتا ہے، سب دیکھا جا رہا ہوتا ہے نا۔ اور اب دیکھیے کہ بے حیائی والی جو ناولس ہوتی ہیں اور یا جو کتابیں ہوتی ہیں وہ پھر جو ہے ناچ گانے کی جو محفلیں ہوتی ہیں، یا پھر عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، یعنی کہ عورت جو ہے خواتین بنا پردے کے ٹہلے، یا پھر انسان جو ہے شادی میں، بیاہ میں مہندی سیریمنی اور مانجھا سیریمنی میں ناچنا گانا تھرکنا، یہ سب کس کی کیٹیگری میں آ جائے گا؟ یہ سب الفواحش ما ظہر میں آ جائے گا، یعنی کہ جو کھلی ہوئی ظاہر ہوئی بے حیائی میں آ جائے گا۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے، یہ سب اسی کیٹیگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب کچھ حرام کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مردوں کی جو گیدرنگ ہوتی ہے، عورت اور مرد کی مکس گیدرنگ، یہ بھی کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ پھر شادی کی کچھ رسمیں ایسی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ جو شادی کی جو رسمیں ہوتی ہیں اس میں بے حیائی بہت کھلم کھلا ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ مانجھا سیریمنی ہوئی، مانجھا سیریمنی میں کسی نے اپنے جیجا نے سالی کے اپٹن لگایا، اپٹن کھیلا، اور آپ دیکھیں کہ جب اپٹن لگتا ہے وہ جیجا تو سالی کے لیے غیر محرم ہے نا، اور پھر وہ اپٹن کہاں کہاں وہ لگا دیتا ہے۔ آپ سب جان سکتے ہوں گے کہ ایک غیر مرد جو ہے، ایک جو غیر محرم عورت ہے، اس کے جو اپٹن لگا رہا ہے، پھر وہ گلے کے اندر تک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ اتنے زیادہ اپٹن میں جب چلتا ہے اتنا بالکل وہ دماغ ان کا اس وقت بالکل، مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل بس سے باہر ہو جاتے اپٹن کھیلتے کھیلتے۔ تو شیطان پیچھے لگا ہوا ہے نا، تو ہاتھ کہاں کہاں تک چلا جاتا ہے کہ ہم آپ سے بتا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ دیور یا جیٹھ ہیں تو اپنے بھاوج کے یعنی کہ بھائی کی بیوی کے یا بڑے بھائی کی بیوی کے یا چھوٹے بھائی کی بیوی کے ساتھ جب اپٹن کھیلا جاتا ہے، اس قدر بے حیائی اس وقت ہوتی ہے کہ اپٹن ملتے ملتے نہ جانے ان کے ہاتھ کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب طرح سے بے حیائی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ روک دیا ہے۔ ایسا کچھ ہمارے کیا دین میں، شریعت میں یہ سب اسی لیے جڑیں کاٹ دی گئی ہیں، مانجھے کی جڑ کاٹ دی گئی، کیونکہ یہ سب واقعی میں یہ سب بے حیائی کی چیزیں ہیں۔ بے حیائی اور فاحشہ کی طرف لے کے جاتا ہے انسانوں
इंसानों को। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सब हमारे दीन का ये कोई हिस्सा नहीं, ये सब एक तरह से बिदात में शामिल हैं। तो इसी तरीके से जब मर्द औरत की मिक्स गैदरिंग होती है, आप देखिए कि जब उठना बैठना हुआ है, आंखें लड़ी, फिर आंखें चार हुई, फिर क्या हुआ, फिर शुरू हो गया अफेयर्स, है ना। तो इससे पहले ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया कि तुम मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन और आपस में क्या करें, औरतें एक दूसरे से पर्दा करें, सब एक दूसरे से क्या करें, पर्दा करें। ना मर्द औरत को देख सकते हैं, ना औरत मर्दों को देख सकती हैं। तो पर्दे का हुक्म इसीलिए आया ताकि क्या ना हो, बेहयाई माशरे में ना फैले। और आप देखिए कि शादी की जो तमाम रस्में हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बेहयाई होती है। आप देखिए कि जब दूल्हा आता है, जब सलाम कराई होती है, आप देखिए कि सारे के सारे जो ख़ानदान वाले जो होते हैं स्टेज पे होते हैं, और लड़की की तरफ से जो बहनें होती हैं वो सारे के सारे स्टेज पे आ जाती हैं। हालांकि वो तो सबका खैर महरम है, उसके साथ दूल्हे के साथ सारे के सारे 10 20 50 उसके दोस्त भी आ जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, मिक्स गैदरिंग शुरू हो गई। हालांकि इंतज़ाम तो था अलग अलग का, लेकिन फिर मजबूरन सब एक हो गए, और फिर आखिरी में क्या हो गया, शैतान ने तो अपना काम कर ही दिया। कुछ को धक्के लगे, कुछ के दिल धड़के, और फिर शुरू हो गई बेहाई। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बता दिया कि दीन हमारा ना बहुत आसान है। हमारा दीन इन सब चीज़ों की इजाज़त ही नहीं देता। ये जहाँ से ये जो अल-फ़वाहिशा मा ज़हरा शुरू ही हो जाए, ज़ाहिर जो फ़वाहिशा बेहयाई शुरू हो जाए, उसकी जड़ें काट दी गई हैं। इसीलिए ज़ाहिर फ़ाहिशा की कैटेगरी में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर देते ताकि आप लोग फिर से सुन लीजिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इसको। तो ज़ाहिरी जो फ़ाहिशा है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ज़ाहिरी फ़ाहिशा में आप देखिए कि औरतों की बेपर्दगी शामिल हैं, और फिर हर किस्म की ज़ाहिरी बेहयाई शामिल है। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे फ़िल्में देखना है, या सोशल मीडिया का जो ज़माना है, मोबाइल्स और इंटरनेट के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर में भी कुछ ऐसी फ़ाहिशा चीज़ें आती हैं। या फिर आप मैगज़ीन्स ले लें या नोवेल्स ले लें, नोवेल्स होती, नोवेल पढ़ते हैं, उसमें न जाने क्या क्या लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है। जो नोवेल पढ़ते हैं वो जानते होंगे। नॉवेल पढ़ते हैं, नॉवेल में पता नहीं क्या क्या फ़ाहिशा कहानियाँ सब लिखी रहती हैं। फिर आप देखिए नाच गाने की जो महफ़िलें होती हैं, पार्टीज़ वगैरह, जहाँ पे थिरक थिरक के औरतें डांस करती हैं, मर्द डांस करते हैं। फिर एक तरह से जो औरत बेपर्दा होती हैं, यानी कि थी तो वो लिबास में सातिर था उनका पूरा लिबास, लेकिन फिर क्या हो गया, ऐसी जगह उनको आमना सामना हुआ ताकि मर्दों की मिक्स गैदरिंग होगी तो औरत की बेपर्दगी होगी, इस तरीके से। फिर खुल्लम खुल्ला औरतों की बेपर्दगी सब इसमें शामिल है। फिर शादी ब्याह में या मांझे में, मेहंदी में नाचना गाना थिरकना, मर्द औरत की मिक्स गैदरिंग। शादी की रस्मों में फिर बेहयाई, यानी कि शादी की जो रस्म होती, जूता चुराई, है ना, शीर पिलाई और सलाम कराई, ये सब क्या होती है, इसमें भी तरह तरह की तमाम तरह की बेहयाई होती है। तो ये सब खुले हुए क्या है, ज़ाहिर फ़ाहिशा है, ज़ाहिरी बेहयाई की कैटेगरी में आता है। और आप देखिए कि अलबतना फ़वाहिश व मा बतना फ़ाहिश, जो छिपी हुई बेहयाई है वो क्या है, वमा बतन, छिपी हुई बेहयाई क्या है। तो छिपी हुई बेहयाई के अंदर आती है चीज़ें गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या लिविंग रिलेशनशिप, फिर या ज़िना, और फिर इंसान की जो दिल में पनपने वाली जो चीज़ें हैं ना, जो फ़ाहिशा वो सोच रहा है, फ़ाहिशा चीज़ें वो सोच रहा है, जानबूझकर वो सोच रहा है, जो सोच है वो सब चीज़ें क्या होती हैं, बतना, अल-फ़वाहिशा बतना में आ जाएंगी। तो और फिर नज़रों की ख़यानत भी इसी में शामिल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अलबतना फ़वाहिश, यानी कि छिपी हुई बेहयाई में सब चीज़ें शामिल है, ठीक है। तो अलबतना फ़ाहिश फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड बनाता है, उसके बाद फिर आगे चल के फिर वो और ज़्यादा लिमिट क्रॉस करते हैं। फिर ज़िना है, फिर फ़ाहिशा की बातें हैं, सोचना, और फिर नज़रों का ख्याल न रखना, नज़रों की अमानत का ख्याल न रखना, यानी कि गैर महरमात को देखना और फिर उसके बारे में गंदी सोचना, और नज़रों की हिफाजत ना करना, और दिलों में बुरे बातें सोचना, ये सब क्या है। और फिर ज़िना, ये सब क्या है, बतना फ़वाहिश है। बतना फ़वाहिश यानी कि छिपी हुई बेहयाई है। इन सब से बहुत बचने की ज़रूरत है। तो खोल कर अल्लाह तबारक तआला ने आयतें बयान फरमा दी हैं। अल-फ़वाहिशा से मुराद बेशर्मी की बातें हैं, मा ज़हरा मिन्हा व बतन, जो ज़ाहिरी हैं और जो बातिनी हैं।
تو دیکھیے تیسری بار بھی یہاں پہ نا یہی حکم آ رہا ہے کہ بات ہے کیا کہ جو فحش باتیں ہیں نا، فحش کلام ہے، ہر طرح سے ممنوع ہیں، خواہ وہ کسی فلم کے اندر ہو یا ٹیلی ویژن کے ڈراموں کے اندر ہو یا پھر اسٹیج کے ڈراموں کے اندر ہو یا کسی تھیٹر میں ہو، کہیں پہ بھی ہو یا گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ سب کیا ہے؟ حرام ہے، بے حیائی ہے، بے حیائی ہے اور بے حیائی ہے۔ اور بے حیائی کرنے والوں کے لیے بھی سورۃ النور میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ ان پر دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے جسم کو نمایاں کرنے اور کبھی بھی نامحرم لوگوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی بھی اور بے حیائی کے دوسرے مظاہر کی طرف کبھی جانے کی سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت یہ سب ناپسندیدہ ہے۔ اور کیا حرام قرار دیا ہے؟ والاسم، گناہ، چاہے وہ چھپے ہوں یا کھلے ہوں، والبغی، اور حق کے خلاف زیادتی، بغیر الحق، ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانہ، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم شرک کرو، یعنی کہ تم اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو شریک ٹھہراؤ اور جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ یہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ گناہ کی باتیں ہیں۔ تو انسان کو بچ بچ کے چلنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کے چلے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ دراصل امتحان ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جو کافی سالوں سے جو اس طرح سے جی رہا ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا نہیں ہم اب پردہ کریں گے اور ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالیں گے، تو پھر پہلی چیز تو اس کا نفس اس کو کرنے نہیں دے گا کہ نہیں تم ایسے کرو گے تو تم کو تو سب کیا کہیں گے، ارے تمہیں تو کہیں گے کہ تم کیسی ہو گئی ہو، ویسی ہو گئی ہو، یا تو پھر اس کے فرینڈ سرکل اس کو ایسا کرنے ہی نہیں دیں گے، تمہاری سوچ کتنی پرانی ہو گئی ہے، یا تمام طریقے کی وہ رکاوٹ ڈالیں گے۔ تو پھر جب بھی ایسی رکاوٹ آئیں تو اسی آیتوں کو یاد کر لیجئے کہ اگر اللہ کو ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ کے یہاں ہمیں حاضر ہونا ہے تو ہم اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے جا کے نا؟ تو آج ہمیں اپنے ڈریسز سینس اور اپنی جو زندگی کے جو معاملات ہیں وہ آج ہمیں اپنے درست کرنے ہوں گے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے تھرٹی فور، آیت نمبر 34 دیکھیے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر زمانے کے رہنے والوں کے لیے موت کا وقت اور ہلاکت کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جب وہ گھڑی آ جائے گی تو اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی سرکش قوم کو دنیا میں عذاب دے کر ہلاک کر دیتا ہے اور کبھی کسی کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس قوم کے جو لوگ ہیں اپنی موت مر جاتے ہیں اور ان کا عذاب آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جو نافرمان ہے دنیا میں جو نافرمان امت ہے اور قوم ہے نا، ہلاکت ان کے جو گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو جو لوگوں نے گناہ کیے تھے اسی لیے ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ گناہ جب کی اور فاحشہ کی اور جو ہے شرک کیا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، تو پھر رزلٹ کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور آخرت میں کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ خسارے میں ہوں گے۔ آیت دیکھیے، میعاد معین، یہاں پہ جو الفاظ آیا ہے آیت نمبر 34 میں، میعاد معین، تو میعاد معین سے مراد کیا ہے کہ وہ مہلت ہے، عمل جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر شخص کو جو آزمانے کے لیے دے رکھا ہے، یعنی کہ اس کی زندگی دے رکھی ہے، وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرتا ہے یا پھر جو ہے اس کو گوا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ تو یہ جو زندگی دی گئی ہے اس کو جو میعاد معین
معین کا جو بات کہی گئی ہے، تو یہاں پہ اجلہم سے مراد کیا ہے؟ میعاد معین ہے، ٹھیک ہے، اس کا وقت. تو اس سے مراد زندگی، ہر انسان کی زندگی. تو ہر انسان کی زندگی دراصل کیا ہے؟ بہت قیمتی ہے. آپ دیکھیے کہ آخرت میں ان لوگوں کی حسرت کیا ہوگی. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیج دیں، ہم پھر سے ساری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہم عبادت میں زندگی گزاریں گے. اور جو نیک اور اہل ایمان ہوں گے ان کی بھی یہی حسرت ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ تعالیٰ ہم تھوڑی سی آپ کی اور عبادت کرائیں تو تھوڑے سے ہمارے درجات اور بڑھ جاتے ہوں. آپ دیکھیں کہ ادریس علیہ السلام انہوں نے تو اتنی عبادت کی اللہ تبارک تعالیٰ کی، اتنی عبادت کی، وہ ہر عبادت انہوں نے سب سے پہلے سلائی کو ایجاد کیا. وہ سلائی کرتے تھے اور سلائی انہی نے ہی ایجاد کیا اللہ کے فضل سے. اور جب بھی وہ سلائی کرتے تھے ہر ایک سلائی کے ٹاکے پہ سبحان اللہ کہتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے. پھر بھی وہ دعا مانگتے ہیں، وہ بھی اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور زندگی دے تاکہ میں اپنی باقی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کی اور عبادت کر سکوں، اور اللہ آپ کی میں تسبیح کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی میں کلمات جو ہیں تعریفی کلمات میں کہہ سکوں. آپ دیکھیں انبیاء ہیں اور اللہ کے ایسے بندے جن کے جو عمل صالحات ہمیشہ اللہ کے پاس اوپر چڑھ کے جاتے تھے، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے تھے، اور پھر اللہ سے ایسے آرزو کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور مہلت دے دے، اور زندگی دے دے. اور آج ہم لوگوں کے پاس جو اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی دی ہے ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں. اور اکثر جو انسان بہت زیادہ دکھی اور غمگین ہوتا ہے تو وہ موت مانگنے لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرما دیا ہے تم میں سے کبھی بھی کوئی کسی کو بھی کیسے بھی حالات ہو تو اس کو کبھی بھی اللہ سے موت نہیں مانگنی چاہیے ہے. زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے. تو اس زندگی میں جب انسان زندہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ ہی آئے، یا پھر اس کی زندگی میں اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع مل جائے. تو یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 35 ہے. اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیتیں بیان کریں، بس جو پرہیزگار بن گیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آیت 36. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان پر ایمان لانے سے سرکشی کی، یعنی ایمان لانے سے وہ سرکشی کی تو وہی اہل جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آیت 37. فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انما کانوا کافرین. پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا ان کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان لوگوں کو ان کا حصہ پہنچ جائے گا. نوشتہ کتاب ہے یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے کہ ان کی روحیں قبض کر لیں گے تو کہیں گے اب وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، یعنی جھوٹے معبود. تو وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی ہم سے وہ دور ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف خود ہی گواہی دیں گے بے شک وہ کافر تھے. کیا گواہی دیں گے؟ کہ بے شک وہ کافر تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے نا. تو سب سے بڑا تو ظالم وہی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹا جنا، یا کسی پیر مرید اولیاء کو ان کی طرف منسوب کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی قریبی ہے، نہ کوئی پیری ہے، نہ مریدی ہے. صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، تو ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ہوا تو ان کو مل ہی جائے گا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ ان لوگوں کے نصیب کا جو لکھا ہوا ہے ان کو مل ہی جائے گا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ عمل، رزق اور عمر کے کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. جو ان کا یہاں پہ نصیب ہے، حصہ ہے، نصیبہم سے مراد کیا ہے؟ عمل، رزق اور عمر ہے. یعنی ان کے جو مقدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اسے وہ پورا کر لیں گے، یا جتنی عمر دی ہے وہ اسے گزار لیں گے. بالآخر انہیں موت کیا ہوگی؟ آ ہی کر رہے گی. ٹھیک ہے. آیت دیکھیے، آیت
38 آیت نمبر 38 to 39 میں دنیا اور آخرت کا برا انجام بتایا گیا ایسے لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. ٹھیک ہے، تو ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آگاہ کر دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرتے ہیں پھر ان کی موت جب انتہائی حسرت ناک ہوتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، تو وہ اعتراف کریں گے کہ اس وقت ہمارے کو تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں. تو وہ روز قیامت ان بد نصیبوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. وہ اللہ سے فریاد کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے باپ دادا نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، لہٰذا انہیں کو 2 گنا عذاب دیا جائے. تو اللہ فرمائے گا کہ ہر ایک کے لیے 2 گنا ہی ہوگا، اس لیے کہ تم نے بھی اپنی اولاد کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے تمہارے باپ دادا نے تمہیں گمراہ کیا. آیت دیکھیے، آیت 38. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جنوں اور انسانوں کی ان جماعتوں میں شامل ہو کر جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں دوزخ میں داخل ہو جاؤ. جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی تو وہ اپنے سے جیسی دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سارے گروہ جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اگلے کے حق میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا 2 گنا عذاب دے دیجئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ہر ایک کے لیے 2 گنا ہے مگر تم جانتے نہیں. تو جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے امامن کیا ہے؟ امت کی جمع ہے، سے مراد وہ فرقے ہیں اور گروہ ہیں جو کفر اور شرک اور تکذیب میں ایک جیسے ہی ہوں. امامن یعنی امت کی جمع ہے، اس سے مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو کفر اور شقاق میں اور شرک میں اور جھٹلانے میں کیا ہیں؟ ایک جیسے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں سے جو گروہ تم جیسے یہاں تک آ چکے ہیں ان کے ساتھ بھی جہنم میں تم کیا ہو؟ داخل ہو جاؤ، تم انہی میں شامل ہو جاؤ. تو یہ کہا جا رہا ہے آخری میں ان سے، لاسٹ میں. آیت دیکھیے، آیت میں جو کہا جا رہا ہے لعنتی اختہا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اپنی جماعت دوسری جماعت کو لعنت کرے گی. ٹھیک ہے، اور ادارکو اس سے مراد کیا ہے؟ تدارکو، جب ایک دوسرے کو وہ ملیں گے تو باہم اکٹھے ہو جائیں گے. اخرى یعنی کہ پچھلے سے مراد ہے، اور بعد میں داخل ہونے والے کو کہا گیا ہے اولا یعنی پہلے سے مراد ہے. یعنی کہ جو اخرى یعنی کہ جو بعد میں داخل ہوگی اس سے مراد کیا ہے؟ بعد میں داخل ہونے والا گروہ یا جماعت، اور اولا سے مراد ہے پہلے، جو پہلے داخل ہوں گی. تو اخرى یعنی کہ کون لوگ ہوں گے؟ جو بعد میں داخل ہونے والے فالوورز لوگ ہوں گے، جنہوں نے اتباع کی، جنہوں نے پیروی کی. اور اولا سے مراد کون ہوں گے؟ لیڈر ہوں گے جن کی اتباع کی گئی، جن کی پیروی کی گئی. وہ سارے کے سارے کہاں ہوں گے؟ فالوورز اور لیڈر سب کے سب جہنم میں جمع کر دیے جائیں گے، اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، جن کی وجہ سے وہ راہ سے ہٹ گئے، وہاں تو دیکھیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا نا. آج امت مسلمہ بہانہ بناتی ہے نا، تو ہم تو کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فلانے نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، فلانے نے ہمیں ایسی ترغیب سجاتی تھی، اور فلاں نے ہم کو یہ کہا تھا کہ تم ایسے کر لینا. ہم تو فلاں کا نام لے لیں گے کہ ہمیں انہی نے تو گمراہ کر دیا تھا. آپ دیکھیں کہ یہ جو جہنمی ہے نا، ان کا کنورسیشن کیا ہوگا؟ یا اللہ تعالیٰ ہمارے جو پچھلے تھے، مطلب کہ ہمارے جو اخرى تھے، یعنی کہ ہمارے جو اولا تھے، یعنی کہ ہمارے جو باپ دادا تھے نا، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آپ 2 گنا عذاب دیجئے. اور جو اخرى ہوں گے، جو بعد والے آئیں گے، تو ان کے لیے بھی جو پہلے آ چکے جو لیڈر ہیں وہ بھی دعا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی آپ بہت زیادہ عذاب دیجئے، 2 گنا عذاب دیجئے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ 2 گنا عذاب اور کی ڈیمانڈ کی جائے گی. جن کی وجہ سے پہنچے وہ، اور جن کی خود وہ پہنچ گئے، اور ان کے پیچھے جو پورا گروہ آ گیا، سب لوگ ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ 2 گنے عذاب کی دعا کریں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ 2 گنا ہی عذاب ہے. کوئی کسی کا وہاں پہ عذر نہیں چلنے والا، کوئی بھی بلیم اور کوئی بھی بہانے وہاں پہ کام نہیں آنے والے. وہاں کا تو رزلٹ کیا ہے؟ بس ایک ہی بار میں ہو جائے گا، کن اور فیکون، کہ بس کیا ہے؟ تمہارا معاملہ ہو چکا.
تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا ہے، ہر ایک کے لیے کیا ہے، ولی کلی قول لکلی ضیف ولکن لا تعلمون، اور ہر ایک کے لیے کیا، دو گنا، لیکن تمہیں کیا، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں خبر ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 30 ہے، 39 ہے۔ اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے، سو تمہیں ہم پر کچھ فضیلت نہ ہوئی، پس تم عذاب کہیں مزہ چکھو اس کے سبب جو تم کچھ کماتے تھے۔ آیت 40 دیکھیے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرکشی کی تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم مجرموں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جو کسی ناممکن عمل کی بات پر کسی موقع پر بولا جاتا ہے۔ تو عرب کے جو لوگ تھے ایسے محاورے بولتے تھے، جس کے معنی کیا ہے، جب تک کہ کوئی اونٹ سوئی کے ناقے سے نہ گزر جائے۔ اس کا عربی میں کیا، اردو میں کیا ہے میننگ، کہ جب تک کہ کوئی اونٹ سوئی کے ناقے سے نہ گزر جائے۔ تو سوئی دیکھیے کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے نا، ایک بالکل رائی کے دانے کے برابر اس کا جو ناکا ہوتا ہے، چھوٹا ہی ہوتا ہے اس سے، اتنا بڑا اونٹ پاسبل نہیں نا اس میں سے گزر جائے نا۔ تو ایسی امپاسبل باتوں کے لیے یہ محاورہ عرب کے لوگ بولتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخل ہونا ناممکن ہے نا، امپاسبل ہے، ویسے ہی شیطان کی جو سیرت والے جو انسان یعنی شیطانی انسان ہے نا، تو ان کا جنت میں داخلہ ہونا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اور جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کی روح کو بھی جب فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا ہے۔ جب نیک لوگوں کا شاندار، جبکہ وہاں پہ جب نیک لوگ ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کا تو شاندار استقبال ہوتا ہے آسمانوں پر، لیکن بدکار لوگوں کی جو روح ہے، روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے، اور قبر کے امتحان میں ناکامیابی کے بعد انہیں سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاجر شخص کی جو روح قبض کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کے فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ جماعت کہتی ہے کہ یہ کیسی خبیث روح کی بدبو ہے۔ فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا وہ بدترین نام بھی لیتے ہیں جس کے ساتھ اسے دنیا میں بلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، مگر اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث تھی۔ تو جو کافر ہوتے ہیں جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے تک نہیں کھولے جاتے نا، کتنی بڑی بات ہے، اب دیکھیں۔ تو جو لوگ بھی اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ سب کا یہاں پہ جو ہے نا رزلٹ بتایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ان کی موت آتی ہے اور ان کے لیے کیا ہوتا ہے، لا تفتح لہم ابواب السماء، نہیں کھولے جاتے ہیں ان کے لیے آسمان کی دروازے، ولا يدخلون الجنۃ، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنتوں میں ہیں، یہاں تک کہ یلج الجمل فی السم الخیاط، یہاں تک کہ یلج الجمل داخل ہو جائے اونٹ فی السم الخیاط، سوئی کے ناکے سے گزر جائے، یہاں تک کہ جو اونٹ نہ داخل ہو جائے سوئی کے سوراخ سے ہیں۔ تو جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا نکل جانا مشکل ہے، اسی طرح ان دوزخیوں کا جنت میں جانا بھی کیا ہے، امپاسبل ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح جزا دیتا ہے مجرموں کو، جنہوں نے جرم کیا نا، آج دنیا میں جرم کیا اور اپنی جرم پہ وہ ڈٹے رہے، جمے رہیں، تو رزلٹ کیا ہوگا، آخرت میں ان کے لیے جو ہے نا آسمانوں کے دروازے تک نہیں کھولے جاتے ہیں، وہیں سے ان کی روح پھینک دی جاتی ہے، سجین میں قید کر لی جاتی ہے اور پھر قبر کا عذاب ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کے فتنوں سے بچائے، ایمان اور اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت کرے، اللہ کی رضامندی کے ساتھ ہم لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں، ایمان کی بہترین حالت کے ساتھ اس دنیا سے کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔
آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 41، اور ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ جو ظالم ہے اور پھر ان کے لیے نہ آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل کرے جائیں گے، پھر وہ کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے، یہاں بتا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے آرام گاہ ہوں گی، ان کے لیے بچھونے ہوں گے، لیکن کس چیز کے؟ آتش جہنم کے۔ غواش کیا ہے؟ غواش غاشیہ کی جمع ہے، ڈھانپ لینے والی ہے، یعنی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا، یعنی اوپر سے بھی آگ آنے کو ہے اور نیچے سے بھی، یعنی اوپر سے بھی آگ نے ان کو ڈھانپ رکھا ہوگا اور یعنی گھیر رکھا ہوگا، چاروں طرف سے ان کو کور اپ کر رکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا انجام ہوگا جہنم میں۔ آپ دیکھیں جہنم میں خود ہی آگ بھری ہوگی، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی ایسی سزائیں مسلط کر دیں گے، جیسے آگ کے جو صندوق کے جو بکسے ہوں گے اس میں وہ قید کر دیے جائیں گے۔ آگ یعنی کہ جہنم میں عذاب کے اوپر عذاب مسلط ہوگا ان کے اوپر۔ دوزخ ہے نا، پہلی چیز دیکھیے آپ، ان کے لیے کیا ہے؟ آتش دوزخ ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے بچھونا ہوگا، اور پھر اس میں کیا ہوگا؟ ان کا اوڑھنا ہوگا، اور پھر اسی میں وہ ظالم ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح وہ سزا دی جاتے رہیں گے۔ المہاد جو الفاظ ہے، تو مہاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بچھونا ہوتا ہے۔ مہاد کے معنی بچھونا ہوتا ہے، غواش کے معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، اڑھا دینا کسی کو، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب جاڑے ہوتے ہیں تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے روئی کا نرم سافٹ نیچے کا جو گدا ہو وہ بھی ہو، اور اوپر کا جو رضائی وہ بھی سافٹ روئی کی ہو نا، تو کتنا اچھا لگتا ہے نا، وارم ہے نا، ٹھنڈے جاڑے میں اتنی، اور پھر وہ گرم بستر، اوپر سے بھی نرم اوپر اور نیچے سے بھی نرم۔ لیکن جہنم میں یہی چیز ہوگی، لیکن کیسی ہوگی؟ آگ سے بنی ہوئی ہوگی، نیچے کا جو بچھونا ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، اور اوپر کا جو رضائی ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ آگ کی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار جہنم، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 42، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہیں، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے ہیں، یہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت 43، اور ہم وہ کینہ جو ان کے سینوں میں ہے، اور ہم وہ جو کینہ ان کے سینوں میں ہے نکال دیں گے، ان کے جو نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، اور ہم راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا اور نہ فرماتا کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق ہے، بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے، اور ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی کہ تم لوگ اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو، جو ان نیک اعمال کے باعث ہے جو تم انجام دیے جاتے ہو، جو تم انجام دیتے تھے، یعنی کہ دنیا میں جو کام کرتے تھے آج اس کا کیا ہے؟ رزلٹ دیا گیا ہے، اس کا صلہ دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد ایک پروسیس ہوگا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نکال دیں گے ان کے سینوں سے غل۔ اب یہ غل کیا ہے؟ غل کے بارے میں آتا ہے کہ غل دراصل کیا ہے؟ قینے کو کہتے ہیں، قینہ، اس قینہ ہے اور بغض کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، غل سے مراد قینہ یا بغض کو کہا جاتا ہے جو سینوں میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل جنت پر انعامات فرمائیں گے، اور ان کے سینوں میں سے ایک دوسرے کے خلاف جو بغض اور عداوت کے جو جذبات ہوں گے نا وہ دور کر دیے جائیں گے، پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں آئینے کی طرح صاف ہو جائیں گے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی بھی قدورت، کوئی بھی دشمنی، کوئی بھی عداوت، کوئی بھی بغض باقی نہیں رہے گا۔ اہل جنت کے درمیان درجات و منازلت کا جو فرق ہوگا اس پر وہ ایک دوسرے پر حسد نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آخرت میں آپ دیکھیے جب جنت ہوگی نا تو اس میں بھی کیا ہے؟ لیول ہوں گے، جنت کا لیول 1 سے لے کے جنت کا لیول 100 تک کی لیول ہوں گے۔ سب سے ہائی لیول کی جنت جنت الفردوس ہوگی، تو کسی کو کم لیول کی جنت ہوگی، کسی کو بہت زیادہ کم، اور کسی کو بہت زیادہ کم، اور کسی کو ہائی لیول کی جنت ہوگی۔
اب جنتی جنت میں چلے گئے تو پھر کسی کو، آج آپ دیکھیں کسی کے گھر اگر چھوٹا موٹا ہوتا ہے، کسی کا حویلی بنا ہوتا ہے، بنگلہ بنا ہوتا ہے، کوٹھی بنی ہوتی ہے، تو قینہ ہوتی ہے نا دل میں کہ اللہ تعالیٰ انہی کے پاس کیوں، میرے پاس کیوں نہیں، ہے نا. تو اس طرح کا قینہ جنتیوں کے دلوں میں نہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک پروسیس سے ان کو گزاریں گے. جنتیوں کو جب جنت اور دوزخ کے درمیان میں نا ایک پل قائم کر دیا جائے گا، جسے قنطرہ کا پل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، غور سے سن لیجئے. جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا. اس پل کا نام قنطرہ ہے، قنطرہ کا پل کہتے ہیں اسے. اور ان کے درمیان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی. صحیح بخاری 2440. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں سے جو قدورت ہے، حسد تھی اور جو کینہ تھی وہ سب نکال دیں گے. آپ دیکھیے معاف کر دینے کے بعد بھی انسانوں کے دلوں میں کافی بار جو ہوتا ہے نا کڑواہٹ رہتی ہی ہے. حالانکہ اس نے معاف کر دیا، ملتا ہے، لیکن کبھی کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کیا ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں ہلکا سا کڑواہٹ رہتی ہے. تو یہی چیز اللہ تبارک تعالیٰ جو کینہ ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر جنتیوں کے دل سے وہ نکال دیں گے. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جس جو ہندا نے ختم کیا تھا نا، ہندا نے مار دیا تھا، آخری میں جو ہندا تھی وہ ایمان بھی لے آئی تھی، سب کچھ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہندا کا نا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. حالانکہ رسول تھے، نبی تھے، سب سے زیادہ معاف کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے ہندا کو پسند نہیں کیا. اسی طریقے سے ٹھیک ہے، تو بہت جو صحابہ تھے، صحابہ کے جیسے آپس میں ان کی باہمی اختلافات کچھ بھی ہوئی، کسی بنا پر ہوئی، تو یہ جو چھوٹی موٹی جو حسد ہے، قینہ ہے، یا جنتی کو کسی کو لیول کا اوپر کا درجہ مل گیا، کسی کو نیچے کا درجہ جنت کا مل گیا، تو اس سے پہلے ہی ان کے دلوں کی صفائی کر دی جائے گی، تب ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اور اگر اللہ تعالیٰ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی بھی اس کی راہ نہ پاتے. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم یہ ہدایت نہ پاتے، رہنمائی نہ پاتے. اگر اللہ تعالیٰ ہدایت ہمیں نہ دیتا، یعنی یہ ہدایت جسے ہمیں اور ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی نا، اور پھر انہیں بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس کا فضل ہے. اگر یہ رحمت اور فضل الہی نہ ہوتی تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے. جنتی جنت پہ جب پہنچ جائیں گے تو وہ یہ الفاظ کہیں گے، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد وہ ایسے الفاظ ادا کریں گے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. ٹھیک ہے، کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو کسی کا بھی عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی نہیں، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی. صحیح بخاری 6463. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تو پھر جب نا شیطان کتنا زیادہ انسانوں کے دلوں میں بات بری لاتا ہے کہ جب عمل کے ذریعے سے جائے گا نہیں تو پھر کیا کرنا عمل کرنے کی ضرورت. تو پھر دیکھیں کہ جو میزان تولے جائیں گے نا، جو میزانوں کے جو ترازو ہوں گے اس پہ جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا، جو بھاری ہوگا نا، تبھی وہی تو جنت میں جانے کا حقدار ہوگا نا. تو جب جنت میں جانے کے حقدار ہی نہیں تو پھر کیسے؟ تو عمل تو کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت نہیں جائے گا. جنت میں تو جائے گا ہر انسان اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر انسان جنت میں جائے گا، چاہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. آیت 44. اور اہل جنت دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے، ہم نے تو واقعتاً اسے سچا پا لیا جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے فرمایا تھا. سو کیا تم نے بھی اسے سچا پایا جو وعدہ تمہارے رب نے کیا تھا تم سے؟ تو وہ کہیں گے ہاں. پھر ان کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. آیت 45. جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کزی تلاش کرتے تھے وہ آخرکار انکار کرنے والے تھے.
وہ آخر کار آخرت کا انکار کرنے والے ہی تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔